السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وبعد۔ فعن ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ان الصدق يهدي الى البر وان البر يهدي الى الجنة وان الرجل ليصدق حتى يكتب عند الله صديقا وان الكذب يهدي الى الفجور وان الفجور يهدي الى النار وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيَكْذِبُ حَتَّى يُكْتَبَ عِنْدَ اللَّهِ كَذَّابًا متفق علیہ۔ ابھی آپ کے سامنے بخاری اور مسلم کی ایک بڑی مشہور روایت پڑھی گئی ہے۔ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الصدق یہدی الی البر، یقیناً سچائی نیکی کی طرف لے جاتی ہے۔ سچ بولنا یہ نیکی اور اچھے کام کا سبب اور ذریعہ بنتا ہے، نیک کام کی توفیق ملتی ہے، ہدایت ملتی ہے۔ اور اسی طریقے سے بعض سند میں یہ لفظ بھی استعمال ہوا ہے علیکم بالصدق، سچائی کو لازم پکڑو، علیکم بالصدق، سچائی کو لازم پکڑو، یعنی سچ بولو، سچ بولو، جھوٹ نہ بولو۔ سچ کیوں بولو؟ اس کا فائدہ کیا ہے؟ فإن الصدق يهدي إلى البر، کیونکہ سچ بولنا، سچائی پہ قائم رہنا یہ نیکی کی طرف لے جاتا ہے۔ سچ بولنے سے آدمی نیکی کے راستے پہ چلتا ہے، ہدایت کی توفیق ملتی ہے، اچھے کام کی توفیق ملتی ہے۔ وَإِنَّ الْبِرَّ يَهْدِي إِلَى الْجَنَّةِ، اور نیکی جنت کی طرف لے جاتی ہے۔ یعنی نیک کام کرنا، بھلا کام کرنا، نیکی کے راستے پہ چلنا یہ جنت کی طرف لے جانے والا قدم ہے۔ جنت میں وہی جائے گا جس کے پاس نیکیاں ہوں گی، اور جس کے پاس نیکیاں نہیں ہوں گی وہ جنت سے محروم ہو جائے گا۔ تو نیکی یہ جنت کی طرف لے جاتی ہے، اور سچ بولنا بھی ایک نیکی ہے، لہذا سچائی یہ جنت کا راستہ ہے۔ وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيَصْدُقُ حَتَّى يُكْتَبَ عِنْدَ اللَّهِ صِدِّيقًا، ایک آدمی مسلسل سچ بولتا ہے، سچائی کی تلاش میں رہتا ہے، سچ بولتا ہے اور سچائی کی تلاش میں لگا رہتا ہے، یعنی جھوٹ سے پرہیز کرتا ہے، سچ بولتا ہے ہر معاملات میں، ہر جگہ پر سچائی کی تلاش، ہر وقت وہ سچائی کی تلاش میں رہتا ہے، سچ بولتا ہے، سچائی کی تلاش میں رہتا ہے، یہاں تک کہ اس کا سچ بولنا اللہ کو اتنا پسند آتا ہے کہ وہ سچ بولتا ہے، ہر جگہ سچائی کی تلاش میں رہتا ہے، یہاں تک کہ اس کے سچ بولنے کی وجہ سے، سچائی پر قائم رہنے کی وجہ سے اللہ کے یہاں صدیق لکھ دیا جاتا ہے۔ صدیق بہت زیادہ سچ بولنے والا، سچائی اور حق کو تسلیم کرنے والا، حق کی تصدیق کرنے والا، اللہ رب العالمین کے یہاں صدیق لکھ دیا جاتا ہے۔ اور آگے فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، یہ تو سچائی کی فضیلت تھی، اس کا فائدہ تھا، اور سچ بولنے کی تاکید کی گئی تھی۔ اور آگے جو حدیث آ رہی ہے، مطلب آگے جو کلمہ آ رہا ہے، حدیث کی کلمات ہیں، جھوٹ سے بچو، جھوٹ نہ بولو، معاملات میں، لین دین میں، کاروبار میں، بزنس میں، ایسے ہی روزمرہ کی ملاقات میں جھوٹ نہ بولو۔ جھوٹ بری چیز ہے، ہر مذہب کی یہی تعلیم ہے
ہر دین دھرم میں یہی سکھایا گیا، جھوٹ مت بولو۔ کیوں جھوٹ مت بولو؟ کیونکہ یہ فراڈ ہے، اس سے سامنے والوں کو دھوکہ ہوتا ہے، نقصان ہوتا ہے، تکلیف ہوتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوری ملت کے لیے رحمت بن کر کے آئے تھے، اور ہمارے دین کی خوبصورتی یہ ہے کہ نہ کہ وہ سچائی کی تعلیم دیتی ہے، جھوٹ کی خطرناکی بیان کرتی ہے، جھوٹ کے نقصانات کو کھول کر کے بیان کرتی ہے۔ دوسرے مذاہب میں یہ تعلیم ضرور موجود ملے گی، جو سمجھ لیجیے کہ اسلام ہی کی تعلیم میں سے ایک حصہ ہے، سچ بولو، جھوٹ مت بولو۔ کوئی بھی دین دھرم یہ نہیں کہتا کہ جھوٹ بولو، سچ مت بولو، ہر مذہب کی ہی تعلیم ہے، سچ بولو، جھوٹ مت بولو۔ لیکن مذہب اسلام کی جو تعلیم، اس زاویے پر آپ غور کریں کہ آپ یہ کہتے ہیں سچ بولو، اس لیے کہ سچائی نیکی ہے، نیکی کی طرف لے جاتی ہے، اور یہ نیکی جنت کی طرف لے جاتی ہے۔ اتنا بڑا مقام کسی دین دھرم میں نہیں ہے، اتنی بڑی تاکید کسی دین دھرم میں نہیں ہے۔ اور اسی طریقے سے جھوٹ سے روکا گیا ہے، اور اس کی خطرناکی کیسے بیان کی گئی؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں فَإِنَّ الْكَذِبَ يَهْدِي إِلَى الْفُجُورِ، جھوٹ سے بچو، کیونکہ جھوٹ یہ گناہ کی طرف لے جاتا ہے۔ جب بھی آدمی جھوٹ بولتا ہے، اس کا یہ جھوٹ گناہ کے راستے پہ، یعنی گناہ کی طرف اس کا قدم آگے بڑھتا ہے، جو گناہ کو ہلکا سمجھتا ہے۔ بس جھوٹ بول کر کے آدمی گناہ کے راستے پہ چلا گیا۔ جھوٹ بولنا خود گناہ ہے، اور جھوٹ بولنے کے نتیجے میں آدمی گناہ کی طرف اور قریب ہو گیا، یعنی جھوٹ یہ برائی کی طرف لے جاتی ہے، فجور کی طرف لے جاتی ہے، گناہ کی طرف لے جاتی ہے۔ جھوٹ بولنا یہ جرم ہے، گناہ کا سبب ہے۔ وَإِنَّ الْفُجُورَ يَهْدِي إِلَى النَّارِ، اور یہ گناہ جہنم کی طرف لے جاتا ہے۔ گناہ، فسق و فجور، گناہ، فراڈ، دھوکہ، جھوٹ بولنے کے نقصانات کیا ہیں؟ ہمارا سماج یا ہم مسلمان اس کو بہت ہلکا سمجھتے ہیں۔ کاروبار میں، بزنس میں، معاملات میں، لین دین میں جھوٹ کا کاروبار چل رہا ہے، فیشن چل چکا ہے۔ جھوٹ کی خطرناکی دیکھیے کہ یہ جہنم کی طرف لے جاتا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيَكْذِبُ، ایک آدمی برابر جھوٹ بولتا ہے، جھوٹ بولتا ہے، اور جھوٹ کی تلاش میں لگا رہتا ہے، ہر موقع پر، ہر جگہ پر، ہر موقع پر جھوٹ 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 بولتا ہے، صبح و شام جھوٹ بولتا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ ایک آدمی جھوٹ بولتا ہے، اللہ رب العالمین کو یہ سخت ناپسندیدہ ہے، اس کے جھوٹ بولنے کی وجہ سے، یہاں تک کہ حتی یکتب عند اللہ کذابا، اللہ رب العالمین کے ہاں اس کو کذاب لکھ دیا جاتا ہے۔ اللہ اکبر، سچ بولنے کی وجہ سے اللہ کے ہاں صدیق کا مقام ملتا ہے، جھوٹ بولنے کی وجہ سے کذاب لکھ دیا جاتا ہے کہ بہت بڑا جھوٹا ہے۔ اور اس کا نقصان کیا ہوگا کہ کذاب لکھ دیا گیا، اس کا انجام کیا ہوگا؟ ظاہر سی بات بتایا گیا کہ جھوٹ جہنم کی طرف لے جانے والا ہے۔ اور ہماری شریعت میں جھوٹ بولنے کی یا جھوٹی گواہی دینے کی سخت مذمت بیان کی گئی ہے۔ جھوٹ کسی بھی طریقے سے ہو، کسی بھی پہلو سے ہو، چاہے وہ بزنس میں ہو، معاملات میں ہو، گواہی میں ہو، تجارت میں ہو، لین دین میں ہو، کسی بھی موقع پر ہو، جھوٹ تو جھوٹ ہے، بہت بڑا گناہ ہے۔ اور اسی طریقے سے جھوٹ بولنے کا ایک بہت بڑا نقصان یہ ہوتا ہے کہ اعتبار ختم ہو جاتا ہے۔ جب آدمی کسی سے جھوٹ کی وجہ سے نقصان اٹھاتا ہے، دھوکہ کھاتا ہے، اعتبار ختم ہو جاتا ہے۔ کبھی آدمی وہ اس پر اعتبار نہیں کرے گا، کیوں؟ اس نے ایک بار جھوٹ بولا، ایک مرتبہ فراڈ کیا، ایک مرتبہ دھوکہ دیا ہے، لیکن ایک مرتبہ جھوٹ بولنے کے بعد اپنا اعتبار کھو دیا، اس پر اعتبار نہیں کیا جائے گا۔ اور اسی طریقے سے ایک نقصان یہ بھی ہے کہ جھوٹ بولنے کی وجہ سے شریعت میں، اسلامی تعلیم میں جھوٹے آدمی کی گواہی معتبر نہیں ہوتی۔ کہیں کہیں گواہی کی ضرورت پڑتی، ہماری شریعت میں یا ہمارے معاملات میں کہیں گواہی کی ضرورت پڑتی ہے۔ شرعی امور میں گواہ وہ بنے گا جو سچا ہو، شرعی معاملے میں گواہ وہ بنے، دنیا کے معاملے میں یہاں تو جھوٹے لوگوں کو گواہ بنایا جاتا ہے، خریدا جاتا ہے،
باقاعدہ لوگ کورٹ کچہری میں آگ دیوانی میں جا کر کے جھوٹ بولتے ہیں، خریدا جاتا ہے ان کو. یہ شرعاً ناجائز ہے، حرام ہے. اور اس راستے سے جو انکم ہوتا ہے، پیسہ ملتا ہے، وہ تو اور گناہ ہے، تو اور خطرناک معاملہ ہے. شرعی معاملے میں گواہ وہ بنے گا جو سچ بولتا ہے. جو جھوٹ بولتا ہے اس کی گواہی قبول نہیں کی جائے گی. مثال کے طور پر چاند نکلا ہے، چاند کے مسئلے میں کسی کو گواہی دینے کی ضرورت پڑی. ایک آدمی چاند دیکھا ہے اور وہ جھوٹ بولتا ہے، گواہی قبول نہیں کی جائے گی. چاند دیکھا ہے، کیا معلوم نہیں دیکھا ہے، سچا نہیں ہے. شرعی معاملات میں جھوٹے کی گواہی قبول نہیں کی جاتی ہے. اس لیے ہماری اور آپ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ ہماری شریعت میں سچائی کی تعلیم دی گئی ہے. سچ بولنا یہ ہدایت کی توفیق ملتی ہے، نیکی کی توفیق ملتی ہے، اور اسی طریقے سے یہ سچائی جنت کی طرف لے جاتی ہے. اور جھوٹ بولنا یہ بڑا خطرناک گناہ ہے، جہنم میں لے جانے والا عمل ہے. اللہ تعالی ہم سب کو، آپ سب کو، سارے مسلمانوں کو نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور دنیا میں جب تک زندہ رکھے سچائی پر قائم رکھے، اور ہم سب کو جھوٹ کے فتنے سے ہم سب کی حفاظت فرمائے. آمین یا رب العالمین. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروه انه الغفور الرحیم. وصلی اللہ علی نبینا محمد وسلم تسلیما کثیرا. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.